بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الثالث فی المجرورات، تیسرا مقصد مجرورات میں ہے الاسماء المجرورۃ، اسماء مجرورہ ہی المضاف الیہ فقط، وہ صرف مضاف الیہ ہے، وہو کل اسم، اور وہ ہر وہ اسم ہے نسب الیہ شیء کہ جس کی طرف کوئی شے منسوب ہو بواسطۃ حرف الجر، حرف جر کے واسطہ سے، لفظاً خواہ وہ لفظی ہو، نحو مررت بزید، جیسے میں گزرا زید کے پاس سے، ویعبر عن ھذا الترکیب، اور اس ترکیب کو تعبیر کیا جاتا ہے فی الاصطلاح، اصطلاح میں، بأنہ جار و مجرور، کہ وہ جار مجرور ہے، او تقدیراً، یا وہ حرف جر تقدیری ہو، نحو غلام زید، جیسے غلام زید، زید کا غلام، تقدیرہ، اس کی اصل ہے غلام لزید، ویعبر عنہ، اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے اصطلاح میں، بأنہ مضاف و مضاف الیہ، کہ وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ مجرورات بیان کرتے ہیں۔ مجرورات صرف مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ مضاف الیہ کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اسم جس کی طرف کوئی شے حرف جر کے واسطہ سے منسوب ہو، خواہ وہ حرف جر لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ حرف جر لفظی ہو جیسے مررت بزید، اس میں مرور کو زید کی طرف منسوب کیا گیا ہے حرف جر با کے ذریعے، اور وہ حرف جر با لفظی ہے۔ ترکیب میں، اصطلاح میں، اس ترکیب کو جار مجرور کہتے ہیں، با جار زید مجرور۔ اور حرف جر تقدیری کے ذریعے منسوب ہو جیسے غلام زید، اس میں غلام کو زید کی طرف منسوب کیا گیا ہے حرف جر تقدیری کے ذریعے، کیونکہ اصل میں ہے غلام لزید، لام کو حذف کر دیا۔ اصطلاح میں اس کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں، غلام مضاف اور زید مضاف الیہ۔ تو مضاف الیہ ہر وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی شے منسوب ہو حرف جر کے ذریعے، خواہ وہ حرف جر لفظی ہو یا حرف جر تقدیری ہو۔ حرف جر لفظی ہو جیسے مررت بزید، اس میں مرور کو زید کی طرف منسوب کیا گیا ہے حرف جر با کے ذریعے، اور وہ با حرف جر لفظی ہے۔ اصطلاح میں اس ترکیب کو جار مجرور کہتے ہیں، با جار زید مجرور۔ اور حرف جر تقدیری ہو جیسے غلام زید، اس میں غلام کو زید کی طرف منسوب کیا گیا ہے حرف جر تقدیری کے ذریعے، جو کہ لام ہے، اصل میں ہے غلام لزید۔ اصطلاح میں اس کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں، غلام مضاف اور زید مضاف الیہ۔ ویجب، اور واجب ہے، تجرید المضاف، مضاف کو خالی کرنا، عن التنوین، تنوین سے، او ما یقوم مقامہ، یا اس سے کہ جو تنوین کے قائم مقام ہو، وہو نون التثنیۃ و نون الجمع، وہ نون تثنیہ اور نون جمع ہے، جیسے جاءنی غلام زید، آیا میرے پاس زید کا غلام، و غلاما زید، اور زید کے دو غلام، و مسلمو مصر، اور شہر کے مسلمان۔ مضاف کو تنوین اور قائم مقام تنوین سے خالی کرنا ضروری ہے۔ قائم مقام تنوین سے مراد نون تثنیہ اور نون جمع ہے۔ مضاف کو تنوین سے خالی کرنے کی مثال جیسے جاءنی غلام زید، اصل میں ہے غلام، تنوین کو ہٹا دیا۔ نون تثنیہ سے خالی کرنے کی مثال جیسے جاءنی غلاما زید، اصل میں ہے غلامان، نون تثنیہ کو اضافت کی وجہ سے ہٹا دیا۔ نون جمع سے خالی کرنے کی مثال جاءنی مسلمو مصر، اصل میں ہے مسلمون، تو نون جمع کو اضافت کی وجہ سے ہٹا دیا۔ مضاف کو تنوین اور قائم مقام تنوین سے خالی کرنا ضروری ہے۔ قائم مقام تنوین سے مراد نون تثنیہ اور نون جمع ہے۔ تنوین سے خالی کرنے کی مثال جاءنی غلام زید، اصل میں ہے غلامن، تو تنوین کو ہٹا دیا۔ نون تثنیہ سے خالی کرنے کی مثال جاءنی غلاما زید، اصل میں ہے غلامان، نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ نون جمع سے خالی کرنے کی مثال جاءنی مسلمو مصر، اصل میں ہے مسلمون، نون جمع کو اضافت کی وجہ سے ہٹا دیا۔ وعلم، اور جان تو، ان الاضافۃ علی قسمین، اضافت دو قسموں پر ہے، معنویۃ و لفظیۃ، اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ۔ اما المعنویۃ، بہرحال اضافت معنویہ، فہی ان یکون المضاف، بس وہ یہ ہے کہ مضاف ہو غیر صفت، غیر صفت، مضافتاً الی معمولہا، مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، وہی اما بمعنی اللام، اور وہ یا لام کے معنی میں ہوتی ہے جیسے غلام زید، او بمعنی من،
یا من کے معنی میں ہوتی ہے جیسے خاتم و فضت چاندی کی انگوٹھی، اور بمعنی فی یا فی کے معنی میں ہوتی ہے جیسے صلاۃ اللیل رات کی نماز۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ۔ اضافت معنویہ کہتے ہیں مضاف صیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو۔ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ وغیرہ ہیں، اور معمول سے مراد فاعل اور مفعول بھی ہیں۔ تو اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، مضاف صیغہ صفت کا ہی نہ ہو جیسے غلام زید، اس میں غلام صیغہ صفت کا نہیں ہے، یا مضاف صیغہ صفت کا تو ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو جیسے کریم البلد، اس میں کریم مضاف صیغہ صفت کا ہے یعنی صفت مشبہ ہے، لیکن البلد جو مضاف الیہ ہے وہ معمول نہیں ہے کیونکہ نہ وہ فاعل ہے نہ مفعول بھی ہے بلکہ مفعول فی ہے۔ تو اضافت معنویہ کی تعریف، اضافت معنویہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو۔ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ وغیرہ ہیں، اور معمول سے مراد فاعل اور مفعول بھی ہیں۔ تو یہاں پر دو صورتیں ہیں، نمبر ایک مضاف صیغہ صفت کا ہی نہ ہو جیسے غلام زید، اس میں غلام صیغہ صفت کا نہیں ہے۔ نمبر دو مضاف صیغہ صفت کو ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو جیسے کریم البلد، اس میں کریم صیغہ صفت کا صفت مشبہ ہے لیکن البلد نہ فاعل ہے نہ مفعول بھی ہے بلکہ مفعول فی ہے۔ وہی اما اضافت معنویہ کی تین قسمیں ہیں، اضافت بمعنی لام، اضافت بمعنی من، اور اضافت بمعنی فی۔ اضافت بمعنی لام وہ اضافت ہے کہ جس میں مضاف الیہ نہ مضاف کے لیے ظرف ہو اور نہ اس کی جنس سے ہو، جیسے غلام و زید، اس میں زید غلام کے لیے نہ تو ظرف ہے نہ اس کی جنس سے ہے۔ اضافت بمعنی من جس کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں، یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، جیسے خاتم و فضت یعنی خاتم من فضت چاندی کی بنی ہوئی انگوٹھی۔ اور اضافت بمعنی فی جس کو اضافت ظرفیہ بھی کہتے ہیں، یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، صلاۃ اللیل یعنی صلاۃ فی اللیل رات میں پڑھی گئی نماز۔ اضافت کی تین قسمیں ہیں، اضافت بمعنی لام، اضافت بمعنی من، اور اضافت بمعنی فی۔ اضافت بمعنی لام یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کے لیے نہ تو ظرف ہو نہ اس کی جنس سے ہو، جیسے غلام زید، اس میں زید نہ تو مضاف غلام کے لیے ظرف ہے نہ اس کی جنس ہے۔ اور اضافت بمعنی من جس کو اضافت بیانیہ بھی کہتے ہیں، یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، خاتم و فضت یعنی خاتم من فضت، یہاں پر مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہے یعنی چاندی کی بنی ہوئی انگوٹھی۔ اور اضافت بمعنی فی جس کو اضافت صرفیہ بھی کہتے ہیں، یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، جیسے صلاۃ اللیل یعنی صلاۃ فی اللیل، یہاں پر لیل صلاۃ کے لیے ظرف ہے، رات میں پڑھی گئی نماز۔ وفائدۃ هذه الاضافت، اور اس اضافت کا فائدہ یہ ہے، اس اضافت کا فائدہ تعریف المضاف مضاف کا معرفہ ہونا ہے، ان اضیف الی معرفت اگر یہ مضاف و معرفہ کی طرف کما مرہ جیسا کہ گزرا، او تخصیص ہو یا اس کی تخصیص ہے، ان اضیف الی نکرۃ اگر نکرہ کی طرف مضاف ہو جیسے غلام رجل۔ اضافت لفظیہ کا فائدہ، اضافت معنویہ کا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں گے مضاف الیہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو اضافت معنویہ کا فائدہ یہ ہے کہ مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے غلام زید، اس میں زید مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ غلام جو کہ نکرہ تھا اب وہ بھی معرفہ ہو گیا۔ اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو اضافت کا فائدہ مضاف کی تخصیص ہے یعنی افراد کم ہو جاتے ہیں، جیسے غلام و رجل، اس میں رجل مضاف الیہ نکرہ ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ غلام میں تخصیص پیدا ہو گئی، پہلے یہ مرد کے غلام کو بھی شامل تھا، عورت کے غلام کو بھی شامل تھا، لیکن اب عورت کا غلام اس سے خارج ہو گیا اور صرف مرد کا غلام اس میں رہ گیا۔ تو اضافت معنویہ کا فائدہ بیان کیا، دیکھیں گے مضاف الیہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو اضافت کا فائدہ مضاف کی تعریف ہے یعنی مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے غلام زید، اس میں زید مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ غلام جو کہ نکرہ تھا وہ بھی اب معرفہ ہو گیا۔ اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو اضافت کا فائدہ مضاف کی تخصیص ہے یعنی اس کے افراد کم ہو جاتے ہیں، جیسے غلام و رجل، اس میں رجل مضاف الیہ نکرہ ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ غلام میں تخصیص پیدا ہو گئی،
پہلے یہ مرد کے غلام کو بھی شامل تھا، عورت کے غلام کو بھی شامل تھا، لیکن اب عورت کا غلام اس سے خارج ہو گیا اور صرف مرد کا غلام رہ گیا۔ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ، اور بہرحال اضافت لفظیہ، فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ، پس یہ ہے کہ مضاف ہو صفت مضافتاً الی معمولها، جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف۔ وہی، اور اضافت لفظیہ فی تقدیر الانفصال، انفصال کی تقدیر میں ہوتی ہے، جیسے ضارب زید، زید کو مارنے والا، وحسن الوجہ، اور خوبصورت چہرے والا، وفائدتها، اور اضافت لفظیہ کا فائدہ تخفیف فی اللفظ، لفظ میں تخفیف ہے فقط۔ اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ صیغہ صفت سے مراد وہی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ، اور معمول سے مراد فاعل اور مفعول بھی ہیں۔ جیسے ضارب زید، اس میں ضارب صیغہ صفت کا ہے، اسم فاعل ہے، اور یہ مضاف ہے زید کی طرف جو کہ معمول ہے یعنی مفعول بھی ہے۔ اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ وغیرہ ہیں، اور معمول سے مراد فاعل اور مفعول بھی ہیں۔ جیسے ضارب زید، اس میں ضارب مضاف صیغہ صفت کا ہے یعنی اسم فاعل ہے، اور زید اس کا معمول ہے کیونکہ مفعول بھی ہے۔ وہی فی تقدیر الانفصال، اضافت لفظیہ میں بظاہر تو مضاف مضاف الیہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں منفصل اور جدا ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ یا تو منصوب ہوتا ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، یا معنوی طور پر مرفوع ہوتا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ منصوب ہو جیسے ضارب زید، اس میں زید معنوی طور پر منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، اور حسن الوجہ، اس میں الوجہ معنوی طور پر مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے۔ مضاف مضاف الیہ بظاہر تو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں منفصل اور جدا ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں مضاف الیہ یا تو منصوب ہوتا ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، یا مرفوع ہوتا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ منصوب ہو جیسے ضارب زید، اس میں زید حقیقت میں منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے ضارب کا، اور مرفوع ہو حسن الوجہ، اس میں الوجہ حقیقت میں مرفوع ہے کیونکہ یہ حسن کا فاعل ہے۔ وفائدتها، اور اضافت لفظیہ کا فائدہ تخفیف فی اللفظ، اضافت لفظیہ کا فائدہ بیان کیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لفظوں میں تخفیف ہوتی ہے، خواہ وہ تخفیف صرف مضاف میں ہو یا مضاف الیہ میں ہو یا دونوں میں ہو۔ تخفیف صرف مضاف میں ہو جیسے غلام زید اصل میں ہے غلام، مضاف میں تخفیف کی تنوین کو ہٹا دیا، اور تخفیف صرف مضاف الیہ میں ہو، تخفیف صرف مضاف الیہ میں ہو جیسے القائم الغلام، اس میں اصل میں ہے القائم غلامہ، تو مضاف الیہ جو غلام ہے اس سے ضمیر کو ہٹا دیا۔ اور تخفیف دونوں میں ہو جیسے حسن الوجہ، اصل میں تھا حسن وجہہ، خوبصورت ہے اس کا چہرہ، یہاں پر جو تخفیف ہے وہ مضاف میں بھی ہے یعنی حسن میں کہ اس سے تنوین کو ہٹا دیا، اور مضاف الیہ میں بھی ہے یعنی الوجہ میں کہ اس سے پھر ضمیر کو ہٹا دیا۔